یہ کہانی ہے گھر گھر کی۔ باپ نے اپنے بیٹے پہ سب کچھ نچھاور کر دیا، اور اسی بیٹے نے جب باپ بوڑھا ہوا اپنی بیوی کے ساتھ مل کے اپنے ہی باپ پہ الزام لگا دیا کہ میرے باپ کا کردار اچھا نہیں ہے، اور باپ کو جیل بھیج دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ طاہر بابو کی جب بیوی فوت ہو گئی تو طاہر بابو بڑھاپے میں تنہا رہ گئے۔ وہی گھر جو خوشیوں کا گہوارہ ہوا کرتا تھا، وہی گھر اس کی در و دیوار کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔ طاہر بابو وہاں پریشان رہتے۔ تو طاہر بابو کا اکلوتا بیٹا جو شہر میں رہتا تھا، پرویز، اس نے اپنے باپ سے کہا، بابا آپ ہمارے پاس شہر میں آگے کیوں نہیں رہتے؟ آپ وہاں اکیلے رہتے ہیں، کچھ ہو گیا تو کون دیکھے گا آپ کو؟ باپ آخر اپنا بیگ سنبھالتا ہے، اپنے بیٹے کے پاس آ جاتا ہے۔ بیٹے کے ساتھ باپ کی بڑی اچھی فرینکنس تھی، لیکن اس طرف بہو اور اس کے جو بچے تھے یعنی پوتا پوتی، طاہر بابو کو ایک آنکھ پسند نہیں کرتے تھے، اور طاہر بابو ان سے زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتے تھے۔ وہ بچے اسکول چلے جاتے، بہو بھی کام پہ چلی جاتی، بیٹا بھی کام پہ چلا جاتا۔ اب طاہر بابو گھر میں اکیلے رہتے، اور وہ دیواریں طاہر بابو کاٹنے کو دوڑتی، سوچتے کہ میں ان کے لیے شہر آیا تھا، یہاں تو پھر میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، یہاں کون ہے میرا؟ گاؤں میں تو پھر بھی محلے والے یار دوست آ جاتے تھے، ابھی اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں، بڑبڑا رہے ہیں۔ اتنی دیر میں ڈور بیل بجتی ہے۔ جب دروازہ کھولا جا کے تو وہاں پہ گھر میں جو کام کرنے آتی تھی میڈ، جو کھانا بناتی تھی، صفائی کرتی تھی، تارا بہن، ستارہ اور اس کا نام تھا، وہ سارا اس کو تارا بہن کہتے تھے۔ تو طاہر بابو کہتے ہیں، تارا بہن کیسی ہے؟ شکر ہے تو آ جاتی ہے، میرے ساتھ چار باتیں کر لیتی ہے تو میرا دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، بھائی جی آپ بہت اچھے ہیں، شہر کا ماحول آپ کو راس نہیں آتا، شہر کی لائف بڑی مختلف ہے۔ وہ کہتی میں آپ کی پسند کا کھانا بنا رہی ہوں۔ وہ کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ طاہر بابو سے بات کرتے رہے کہ تارا بہن تو یہاں پہ تو اکیلی رہتی ہے، تیرا کون سا گھر پریوار ہے؟ کیوں نہیں اپنے گاؤں چلی جاتی؟ تو اپنے گاؤں چلی جا، وہاں سکون سے رہا کر۔ وہ کہتی ہے کہ نا، یہاں مجھ کو میں اپنی بیٹے کی یادیں نظر آتی ہیں، میرا بیٹا یہاں ہوتا تھا پہلے، بس میں اس لیے رک گئی یہاں پہ۔ اب تھوڑی دیر بعد ہی بچے جو تھے نا، وہ اسکول سے آ گئی اور بہو بھی کام سے آ گئی، لیکن جو طاہر بابو تھے نا، انہوں نے دیکھا نا کہ بہو آ گئی کام سے۔ میٹ نے بتایا کھانا بن گیا، اپنا کھانا لے کے اکیلے سائڈ پہ بیٹھ گئے۔ بچوں کے ساتھ کھاتے نہیں تھے، بیٹا لیٹ آتا تھا، اور بہو تو منہ لگاتی نہیں تھی، اپنے کمرے میں جا کے بیٹھ جاتی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ پڑھنے لگے تو کہتے میرا چشمہ نہیں مل رہا۔ اتنے جو تارا بہن ہے نا، وہ کہتی ہے کہ میں نے چشمہ بی بی جی کمرے میں دیکھا تھا۔ اب طاہر بابو کو معلوم نہیں تھا کہ بہو آ گئی ہے۔ وہ نا، انہیں پھر بھی ایک ہلکا سا ناک کیا، اندر سے آواز نہ آئی، وہ کمرے میں چلے گئے۔ ادھر جو بہو ہے لیٹی ہوئی تھی بستر پہ، اور جناب اس نے کانوں میں ہینڈ فری لگا رکھی۔ جیسے ہی اپنے سر کو کمرے میں آتے دیکھا، وہ ڈو یو، تم میرے کمرے میں آئے کیسے؟ اولڈ مین تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ دروازے پہ دستک دے کے آتے ہیں، بے شرم آدمی، بوڑھے خسڑ ہو گئے ہو، تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ کسی کمرے میں کیسے جاتے ہیں؟ طاہر بابو وہیں پہ شرم سے جو ان سے نا کانپنے لگے، پسینے سے شراب بور ہو گئے، واپس الٹے پاؤں آ گئے، اور آتی اپنے کمرے میں آ کر نا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھا۔ اور اس عورت کی آواز، میم صاحب کی آواز، تارا بہن نے بھی سنی تھی۔ وہ بھاگی بھاگی کمرے میں گئی اور ان سے کہا، جو چشمہ لینے آئے تھے اور آپ کا دروازہ نوک کیا تھا، آپ کے کانوں میں ہینڈ فری لگ رہی تھی، اس لیے آپ کو معلوم نہیں پڑا۔ وہ اس سے بھی لڑتی ہے، تم اس کی حمایت مت کرو، بوڑھے کسٹ کی، جو چشمہ لے یہاں سے جلدی جاؤ۔ وہ چشمہ لے کے آتی ہے، طاہر بابو سے کہتی ہے، یہ لے چشمہ۔ طاہر بابو کی آنکھوں میں جب آنسو دیکھے نا، کہتے ہیں، بھائی جی آپ پریشان مت ہو، شہر کے لوگوں کو نا بولنے کی تمیز اتنا نہیں ہے جس طرح گاؤں کے لوگ رکھ رکھاؤ والے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، بس بہن بہت ہو گیا، میں اپنا سامان پیک کرتا ہوں اور میں جا رہا ہوں گاؤں۔ وہ اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ تارا بہن کہتی ہے، بھائی صاحب آپ کا بیٹا رات کو آئے گا، اس سے بات کر لینا، ابھی رک جاؤ۔ کہتے نہیں، میں کہیں ہوٹل میں رک جاؤں گا، رات یہیں رکتا ہوں شہر میں ہی، اگر میرا بیٹا کے ملتا ہے تو ٹھیک، ورنہ میں اپنے گاؤں چلا جاؤں گا۔
तारा बहन कहती है, भाई जी अगर आपको कोई इतराज़ ना हो तो मेरे साथ मेरे घर चलें, वहाँ पे रहते हैं। सुबह में आपका भैया बेटा या रात को जो आएगा उससे आप बता देना क्या मसला हुआ है। कहता ठीक है। तो ये अपना बैग तैयार करके ना जब तारा के साथ ताहर बाबू जाने लगे हैं तो बच्चे हंसते हैं उस पर, देखो जी बुढ़ापे में अफेयर हो रहा है। बच्चों की आवाज़ सुन के बच्चों की माँ भी आ गई, तो तीनों खिड़की में खड़े होकर हंसते हैं। बुढ़ापे में मेड के साथ दादाजी का अफेयर हो रहा है और ऊंची ऊंची हंसते हैं, बातें करते हैं। ताहर बाबू की कानों में बात पड़ती है तो शर्मिंदा होते रहते हैं कि मेरे बेटे की बीवी इतनी घटिया सोच की है। आखिर चले जाते हैं मेड के घर में, तारा बहन घर में चले जाते हैं। जब रात को उसका बेटा घर पे आता है, देखता है कि बाप घर पे नहीं है। कहता है अब्बू जी किधर हैं? तो बच्चे कहते हैं उनका अफेयर चल रहा था, जो मेट है हमारी उनके साथ घर चले गए हैं। बाप को इतना गुस्सा है कि बच्चों ने बगैर सोचे समझे मेरे बाप पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। एक खींच के थप्पड़ मारा। वहीं जो उसकी बीवी थी ना, कहती है अपने हाथ पे कंट्रोल रखो, ना तुम्हारे अपने हाथ पे कंट्रोल है और ना तुम्हारा अपने बाप पे। पहले पता कर लो तुम्हारा बाप क्या गुलछड़े उड़ा रहा है, उसके बाद बच्चों से बात करना। बड़े आए हाथ उठाने वाले, खबरदार मेरे बच्चे पे हाथ उठाया तो। वो जनाब चुप कर गया, बीवी बहुत तेज थी। उसके बाद वो आके बिस्तर पे लेट गया, सोचता है मैं करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं। और उसने इसी डर में बाप को कॉल भी ना की। सुबह हो गई, ऑफिस निकला तो सोचता है कि ना मैं मेड के घर होके जाता हूँ। उधर जो मेड है वो काम के लिए जाने लगी तो ताहर बाबू ने कहा भाई कहाँ जा रही हो? तारा बहन कहाँ जा रही हो? वो कहती मैं तो काम के लिए जा रही हूँ, सारे घरों में काम करना होता है, आज वैसे भी लेट हो गई हूँ। ताहर बाबू ने उसका हाथ पकड़ लिया, मेरी बहन जितना काम तूने करना था ना कर लिया, अब तेरा भाई जिंदा है, तुझे किसी घर में काम करने की इजाज़त नहीं देता। जितना खर्चा भी होगा हाँ खुद मैं बर्दाश्त करूँगा और हम अपने घर में जाकर रहेंगे, छोड़ दो शहर की ज़िंदगी। तारा बाप बहन के ना आंखों में आंसू आ गए कि मेरा तो कोई भाई नहीं था, बुढ़ापे में अल्लाह ने इस शहर में आकर मुझको भाई दे दिया, मैं कितनी खुश नसीब हूँ। और ऐसे ही करते करना ताहर बाबू के गले लग गई। अब इतने में दरवाजे पे एकदम खुलने की आवाज़ आई है। जो उसका बेटा था उसको पता था मेरे घर में अकेली होती है। अब उस टाइम भी ये ज़हन में भी ना था कि आगे ये सीन देखने को मिलेगा। दरवाज़ा खोला है तो देखता क्या है कि अंदर बाप और मेट गले लगे हुए हैं। उसने कुछ ना कहा, मेट भी खड़ी हो गई और उसका बाप भी खड़ा हो गया। तीनों में कोई बात ना हुई और बेटा गुस्से से दरवाजे पे लात मारता चला गया वहाँ से। रास्ते में जाके ना फ़ोन किया उसने मेट को, तारा बहन को। कहता है आप हमारे घर कितनी देर से काम कर रही हैं, पर मुझको आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस उम्र में हमारे बाप के साथ रंगरलियाँ मनाएंगी, कुछ तो ख्याल करना चाहिए। तारा बहन ने मोबाइल स्पीकर पे कर दिया, सारी बातें उसका बाप भी सुन रहा है। बाप ने फ़ोन पकड़ा और कहा है बेशर्म इंसान, तारा बहन के बारे में बात करने से पहले ये सोच उसके साथ जिसको मिला रहा है वो तेरा बाप है। लो जी, इतनी बात सुनी थी अब्बू जी करता करता ने इतने बाप ने उसे फ़ोन बंद कर दिया। अब तो जनाब मामला बड़ा ख़राब हो गया। अगले दिन ना दोपहर जब हुई है, उसी दिन दोपहर हुई है तो बच्चे जनाब उठे हैं, खाने के लिए देखते हैं, बर्तनों को चेक करते हैं, कुछ नहीं खाने को नहीं है। वो अपनी माँ को आवाज़ देते हैं कि आज मेट नहीं आई। बच्चों की माँ कहती है वो तो अफेयर चला रही है ना तुम्हारे दादाबू के साथ, अब थोड़ी काम पे आएगी, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। और करते कराते उधर तार बाबू जो है उनको बड़ा दुख लगता है कि उनकी जो मेट थी उसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो किरदार की अच्छी नहीं है, उसके बाप के साथ अच्छी नहीं है। वो कहते हैं ना मैं वापस चला जाऊँगा, मुझे अब रहना नहीं है, मेरा शहर में अपना घर है, मेरी बहन तो मेरे साथ चल, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। तो ये कह कर ना बहन ने बड़ा रोक लिया। आखिर रात हो गई। सुबह जब होती है क्या देखती है कि बिस्तर पे ताहिर बाबू नहीं है। उसको बड़ा परेशानी हुई। उसने फ़ोन किया परवेज़ को, जो उसका मालिक था जिस घर में काम करती थी। कहती है कि आपका बाप घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ निकल गया। वो बड़ा परेशान हुआ, ढूंढने के बाद पुलिस में कॉल कर दी। इधर पुलिस कुछ देर बाद ही ढूंढ के लेके आती है उनके बाप को। ढूंढ के क्या लाती है कि उनके सर पे ना पट्टी बंधी हुई है,
میٹ بھی وہاں پہ آ گئی اور اس کا بیٹا بھی ہے، بہو بھی ہے گھر پہ، سب دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں میٹ پوچھتی ہے، بھائی جی کیا ہو گیا، آپ کی چوٹ کیسے لگی؟ وہ کہتے ہیں بس کسی نے دھکا دے دیا تھا۔ اتنے میں ہی نا بہو اور بیٹا شرمندہ آنکھیں نہ ملائیں اپنے باپ سے۔ وہ کہتا ہے کیا مطلب؟ پولیس والے سے پوچھتا ہے کس نے دھکا دیا تھا؟ وہ بتاتا ہے کہ میں رات کو اپنے بیٹے سے ملنے آیا تھا، اس سے میں کہنے آیا تھا کہ تو بڑی غلط سوچ رکھتا ہے، اور یہ کہہ کے میں واپس گاؤں جا رہا تھا، پر مجھ کو بیٹے سے جو ملنے نہ دیا، وہ کھڑکی میں کھڑا رہا، اس کی بیوی نے مجھ کو یہاں پہ گالی گلوچ کیا، دھکا دیا، میں سیڑھی سے گر کے نیچے گرا، تو پھر میں سوچا کہ میں خودکشی کر لوں گا، میں سوچا تھا خودکشی کر لوں گا، لیکن راستے میں پولیس مل گئی اور پولیس نے مجھ کو اٹھا لیا۔ یہ ساری کہانی ہے۔ اور اتنے میں وہ جو اس کی بیوی تھی پرویز کی، وہ کہتی ہے پولیس والے سے، سر یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا کردار اچھا نہیں ہے، کریکٹر کے لوز انسان ہے، آپ ان کو حوالات میں لے کے جائیں، میں گواہی دیتی ہوں ان کے بارے میں، یہ میڈ کے ساتھ بھی ان کا چکر اچھا نہیں ہے، میں کمرے میں لیٹی ہوئی تھی وہاں بھی آگے سے چھیڑ چھاڑ کی تھی، جھوٹا الزام لگا دیے۔ پولیس نے آخر اس بوڑھے طاہر بابو کو پکڑا اور جیل لے گئی۔ بیٹا کھڑا وہاں سن رہا سارا واقعہ، اس کی ہمت نہ ہوئی کہ بیوی کے سامنے لب کشائی کر سکے۔ میڈ بڑا کہتی ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ میڈ سے کہتی ہے پرویز کی بیوی، تم کو بھی جانا ہے نا، تو بھی جا بوڑھے کے ساتھ، تیرا جو افیئر چل رہا ہے نا، تو رنگ رلیاں منا رہی ہے، بہن بھائی کے رشتے کو پامال کرے تم لوگ، جا تو بھی ساتھ ہی۔ بڑی پریشان، آخر اس نے اپنے جو تھا اس کا مالک پرویز، اس کو شرم دلائی ہے، تو کیسا بیٹا ہے، تیری آنکھوں کے سامنے تیرے باپ پہ تیری بیوی الزام لگا رہی ہے، تجھے ذرا شرم نہیں آ رہی؟ وہ کہہ کے غصے سے چلی گئی۔ وہ پہنچتی ہے پولیس اسٹیشن، پولیس نے جا کے بیٹھی ہے، ان سے ترلے میں ریکویسٹ کر رہی ہے۔ ادھر پرویز میں غیرت جاگنی شروع ہو گئی، اس نے اپنی بیوی کو ایک زوردار تھپڑ مارا ہے اور کہا ہے کہ میں طلاق کے پیپر نہ بھیج دوں گا تمہیں، میں جب واپس آؤں جہاں نہ بچے ہوں نہ تم ہو۔ اور پہنچ گیا حوالات میں، تھانے پہنچ گیا، وہاں جا کے اپنے باپ کی ضمانت کراتا ہے، باپ سے ہاتھ جوڑ کے معافیا مانگتا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اتنی ہی دیر میں طاہر بابو کی گھر سے اس کے بیٹے پرویز کو کال آتی ہے، وہاں سے بچے کہہ رہے ہیں کہ ماما کو کرنٹ لگ گئی ہے اور ماما سیڑھی سے گر گئی ہیں اور ماما کو بہت چوٹ آئی ہے، بالکل بے ہوش ہے۔ اب نا سب پریشان ہو گئے، ادھر طاہر بابو جناب بھاگا ہے بیٹے کے ساتھ، میٹ بھی بھاگی ہے، تینوں لوگ گھر پہنچے ہیں، اس کو اٹھایا ہسپتال لے کے چلے گئے ہیں۔ ہسپتال جب لے کے گئے ہیں، وہاں دیکھتا ہے کہ بچی جو تھی، جو اپنے دادا سے بدتمیزی کرتی تھی، وہ ہاتھ جوڑ کے دادا کے سامنے کھڑی ہے کہ دادا جی، میں نے کبھی آپ کو دادا جی نہیں کہا، آپ مجھ کو اور میری ماما کو معاف کر دو، ہم نے آپ کے ساتھ بہت غلط سلوک کیا ہے، بابا ماما نے آپ کا بہت دل دکھایا، آپ ماما کو معاف کر دو، ماما کو اب نہ آئندہ نہیں کریں گی۔ دادا نے اس کو گلے لگایا کہ بیٹا کوئی بات نہیں ہے، اور سب نہ دعائیں کرنے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے کہا جی معاملہ بڑا سیریس ہے، پیشنٹ کو ہوش نہیں آ رہا اور کرنٹ لگنے سے سارا خون خشک ہو گیا ہے، آپ دعا کریں، یہ 24 گھنٹے بڑے مشکل ہے۔ تو جی سارے خاندان والے سب کٹھے ہو گئے، جو خاندان ٹوٹ چکا تھا، بکھر چکا تھا، سب دوبارہ کٹھے ہو گئے، سب مل کے دعائیں کر رہے ہیں۔ جب تھوڑی دیر بعد بہو کو ہوش آیا، پرویز کی بیوی کو، اس نے سب سے پہلے آواز دی ہے اپنے سسر کو، تو وہاں پہ سسر جاتا ہے، ہاتھ جوڑ کے، اسے بولا نہیں جا رہا، لفظ ادا نہیں ہو رہے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہے میں نے جتنی بھی غلطیاں کی ہیں، گناہ کیے، مجھ کو معافی دے دیں، چاہے پرویز مجھ کو طلاق دے دے، لیکن میں آپ کی گناہ گار ہوں، میں نے آپ پہ جھوٹے الزام لگائے تھے، میں اچھی بلی اتر رہی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ایک دم تار کو ہاتھ لگ گیا اور اوپر سے میں گرتی نیچے آئی ہوں، یہ میرے ساتھ نا سبق ہے مجھ کو، میں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، آپ کے بعد اتنا بڑا الزام لگایا تھا، آپ میری باپ کی عمر کے ہو، میں نے ذرا نہ سوچا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ کہتے ہیں بیٹا صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے نا، اس کو بھولا نہیں کہتے، تم نے غلطی مان لی، آج کے دور میں لوگ غلطی کرے غلطی مانتے بھی نہیں ہیں، تم نے غلطی مان لی، تم بہت بڑی بن گئی ہو، میں نے تمہیں معاف کیا۔ تو جی جب بہو ٹھیک ہوتی ہے، سارا پریوار اسی گھر میں رہتا ہے، پھر جو تارا بہن ہے اس گھر میں میٹ بن کے نہیں رہتی، اس گھر میں طاہر بابو کی بہن بن کے رہتی ہے، ایک گھر کا فرد بن کے رہتی ہے۔ پیار میں بڑی طاقت ہے،
لیکن ہمارا اگر آج کا جو کلچر چل رہا ہے نا، بس شادی ہو جائے، بیوی کو اپنا شوہر سیپریٹ چاہیے، کسی کا عمل دخل نہیں چاہیے، اور اس وجہ سے خاندانوں میں پیار نہیں ہے، نہ کوئی گھر آتا ہے کسی کے اور نہ کوئی گھر جاتا ہے۔ یہ سارا جتنا بھی گھر کو سنبھالنے کا کام ہوتا ہے، مرد باہر کی ذمہ داری دیکھتا ہے، پیسے چاہیے، گھر میں کیا چاہیے، بیوی کا بل چاہیے، کچھ خرچی ہے، کچھ بھی گھر میں کام کرانا ہے۔ بیوی کا کام ہوتا ہے گھر میں سب کو دعوت کرنا، بلانا، ویسے ہی فون پہ ان کو مل لینا، حال چال پوچھ لینا۔ جب عورتیں دلوں میں دوریاں پیدا کر دیتی ہیں نا، پھر خاندان جو ٹوٹتے رہتے ہیں۔ امید ہے آج کا یہ واقعہ چھوٹا سا سبق میں واقعہ ہے، آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اچھا لگا ہے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔